جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. 15واں روزہ اس کی افطاری اس وقت یہاں پہ ہو رہی ہے اور شاہ صاحب آج پیارے پیارے بچوں سے بات کریں گے اور میں کھانا کھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری تربیت کا طریقہ اسلام میں کہ بچوں کو روزہ بھی رکھوائیں تاکہ ان کی تربیت شروع سے ہی روزہ رکھنے کی ان کی عادت بن جائے. تو ماشاءاللہ بول پر آپ دیکھتے ہیں ننھے ننھے بچے ان کی روزہ کھشائی کا سلسلہ ہوتا ہے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ وردہ. وردہ. ماشاءاللہ. سحری میں کیا کھایا تھا آپ نے؟ قیمہ پراٹھا. ماشاءاللہ. روزہ صحیح گزرا ماشاءاللہ. ہاں. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ غلام مصطفیٰ. غلام. واہ ماشاءاللہ، کتنے پیارے پیارے نام ہے. کیا بات ہے غلام مصطفیٰ. اور روزہ کیسا لگا آج؟ ٹھیک. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ رامس. رامس. ماشاءاللہ. کیا کھایا تھا سحری میں آپ نے؟ انڈا ڈبل روٹی. انڈا ڈبل روٹی. ماشاءاللہ. وہ تو آپ کی صحت بھی بتا رہی ہے. ماشاءاللہ انڈا ڈبل روٹی کھاتے ہیں. کیا نام بیٹا آپ کا؟ بتا رہی ہے. روحان. ماشاءاللہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ کل میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا روزہ رکھا تھا؟ روحان. کہتا ہاں میں نے کہا کیا گھر پہ. کیسا لگا روزہ آج؟ ٹھیک. نمازیں بھی پڑھتے رہے ماشاءاللہ. جی جی. ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. اور قرآن کچھ سنائیں گے؟ آپ سنانا چاہ رہے ہیں؟ سنائیں بھائی. کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ. بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اچھا قرآن بھی پڑھائیں اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پہ بھی خاص توجہ دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی سکھاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم دو، ان کو یہ چیزیں سکھلاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ان کو قرآن کی محبت اور قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم. اور تیسرا اہل بیت اطہار کی محبت. تو ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہم ان کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کریں گے تو یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ملک و ملت کا نام روشن کریں گے اور مرنے کے بعد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو ماشاءاللہ بچوں کو ضرور رسم بسم اللہ جیسے قرآن پڑھانے کا سلسلہ رہتا ہے، اسی طرح روزہ کشائی کا پروگرام رکھا کریں. جو ننھے بچے روزہ رکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی رکھیں، حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ ماشاءاللہ یہ باتیں آگے ہماری نسلوں تک جاتی ہیں. کیا بات. امین شہیدی صاحب کیا فرماتے ہیں بچوں کے حوالے سے آپ؟ یہ مائک کھولیے گا امین شہیدی صاحب کا بھائی، تھوڑا علماء کی آواز. امین شہیدی صاحب کچھ بچوں کے حوالے سے آپ فرمائیں. آپ بات کرتے ہیں اور بچوں سے سوال پوچھتے ہیں، بچے اپنے اندر کی کیفیت بیان کرتے ہیں، تو اس میں صرف کھانا نہیں بلکہ نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، قرآن سیکھنے کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں سے ان کے رویوں کے حوالے سے، والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے. جب ان سے آپ بات پوچھتے چلے جائیں گے ان کے اندر کی کیفیت باہر آتی چلی جائے گی. اس سے پتہ چل جائے گا کہ والدین نے کیسی تربیت کیا ہے. جی بیٹا کتنے کلمے یاد ہیں آپ کو؟ کلمہ یاد کرتے؟ کلمہ سنائیں. شاباش. چلیں پہلا سنائیں. چلو دوسرا سنائیں. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. دوسرا بھی سنا دیں. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزے کی بات یہ ہے کہ یہی کلمہ آپ اگر پارلیمنٹ میں جا کے جی سورہ اخلاص پارلیمنٹیرین سے پوچھیں ہمارے ایک تو ان سینیٹر میں صاحب 99% لوگوں کو یہ نہیں آئے گا. سر سورہ ارے اخلاص ہمارے پاس بچی ہے مریم ماشاءاللہ، اس کو 6 کے 6 کلمے آتے ہیں. ماشاءاللہ. بھائی سورہ اخلاص نہیں پڑھ پاتے ہمارے حضرت. آپ کو یاد ہو ایک اسمبلی میں سورہ اخلاص نہیں پڑھی گئی. تو جب ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے، اس لیے کہتے ہیں حضرت فیصل بھائی آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ووٹ انہی کو دیں، جیسے مفتہ میں توجہ دلائی کہ جو ملک و ملت کی خدمت کریں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مال و دولت دیکھ کر، منصب دیکھ کر ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے جیسے میرے سے بھی پوچھا تو پچھلے سال اگر ہم رمضان میں چلے جائیں لاہور میں جو نقشہ تھا تو یہ اس کا مقافات عمل بھی ہے. تو جمہوریت میں یہ ہے کہ سب کو حقوق دیے جائیں اور
آپ کو یاد ہو پچھلے رمضان میں جو ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے نکلے تھے ان پہ اسٹریٹ فائر کیے گئے تھے، تو مقافات عمل بھی ہے، تو اللہ کرے کہ ہم جو ہے ملک و ملت کو لے کے چلیں. دیکھیں ماشاءاللہ تمام مکاتب کے علماء یا کس طرح گلدستے کی طرح رہتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں میں آپ سب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ علماء کرام ہیں اپنی اپنی جگہ پہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت نام اور مقام دیا ہے. ایک درخواست میں کرنا چاہتا ہوں. ایک آپ لوگوں کو یاد ہوگا واقعہ ایک بچے کا جس کا فیک اکاؤنٹ بنا کے اس سے کچھ چیزیں پوسٹ کی گئی تھیں، جس کے بعد اس بچے کو اسی کے کلاس فیلوز نے زندہ مار دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، لڑکے کو جو ایک فیک اکاؤنٹ بنا کے ایک بچے کا ناموس رسالت پہ اس نے مطلب فیک اکاؤنٹ سے یونیورسٹی والا جو واقعہ تھا. اب دیکھیں یہ بھی ضروری ہے کہ تصدیق کیے بغیر، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، بالکل تصدیق کیے بغیر. جی فضل بھائی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ حجرات میں ہے، بالکل اسی سیناریو میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے، چاہے وہ ناموس رسالت کے قانون کو مس یوز کرنا ہو یا کوئی بھی، تو تم تحقیق پوری کرو. بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے تم کوئی کام کرو گے، کل کو تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا. بالکل بالکل. نوید صاحب اس میں دیکھیں فیصل بھائی، کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی عالم کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنا بڑا جرم توہین رسالت کرنا ہے اتنا ہی بڑا جرم، اسی طرح کا جرم بے گناہ کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگانا ہے. بالکل بالکل. یعنی اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا اور اس نے اگر وہ چیز واقعتاً نہ کہی ہوئی تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں پھر نعوذ باللہ. یعنی ہاں دیکھیں نا، یعنی اگر وہ معاذ اللہ آپ کہہ رہے ہیں جی اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مقدسات کو گالی دی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ دے رہے ہیں. تو ہم میں سے کوئی شخص دنیا کا کوئی جسے کہتے ہیں نا میں کوئی بھی عالم وہ اس چیز کا وہ نہیں کرتا ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس وقت جو ملک کے اندر قانون ہے اس میں قتل کے حوالے سے کوئی تفتیش نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ ایف آئی آر جا کر کٹوائیں، ایف آئی آر ہو جائے گی. ڈکیتی ہے، تمام دفعات وہ ڈائریکٹ ایف آئی آر ہوتی ہے. بالکل. ناموس رسالت کے حوالے سے توہین کی ایف آئی آر یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی. یہ سب سے پہلے ڈسٹرکٹ لیول کا آفیسر، ایس پی لیول کا آفیسر خود انویسٹیگیشن کرتا ہے. پھر جب وہ کہتا ہے کہ واقعتاً یہ وقوع ہوا ہے اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ قتل کے مقدمے میں تو آپ ایک اے ایس آئی کی تفتیش کی وجہ سے آپ جناب اس کے چارج دے دیتے ہیں. تو یہاں ایس پی لیول کا آفیسر جب انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور اس کے بعد کئی عدالتیں بھی اس پہ ایگری ہو جاتی ہیں کہ واقعی یہاں توہین کی گئی، اس کے بعد ایسے لوگوں کی رہائیاں جب ہوتی ہیں اس وقت پھر عدالتی قوانین عدالتی جو ہے نا نظام سے ہماری مجھے یہی بات کل بتا رہے تھے، ہم یہی بات کر رہے تھے تو مفتی نوید صاحب واز ٹیلنگ می یہی چیز کہ بھائی آپ کو کہتے مجھے کہنے لگے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایسے کتنے کیسز ہیں جو خارج کر دیے گئے. تو یہ واقعی یہ دیکھیں نا، یہ دونوں طرف سے چیزیں آتی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، ہمارے قانون بنا ہوا ہے 295C، 2000 سے زائد اس پہ مجرم باقاعدہ جیلوں میں کیسز ہیں. ابھی تک المیہ ہیں کہ یعنی ہم سب عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں، ریاست مدینہ کا بھی دعویٰ ہے، مگر ابھی تک کسی بھی ناموس رسالت کے کسی مجرم پر ابھی تک سزا نہیں ہو سکی. تو جب ایسا ہوگا تو سر پھر آپ معاشرے میں پھر اچھا میں چاہ رہا تھا آج سم اپ میں ان سے کرواؤں ابو محمد صاحب سے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں معذرت کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈیئر پینسل کا کہ وہ بچوں کے لیے یہاں پر یہ گفٹ ہیمپرز ہمارے لیے بیچتے ہیں، اور یہ پیارے پیارے بچے یہاں سے ڈیئر کے گفٹ ہیمپرز لے کے جاتے ہیں. ہمارے پاس ہیلز کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے پیارے پیارے بچے روزہ خوشائی کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں. بچوں کو بے شک یہ نہیں آتی ہوں گے لیکن ان کی والدہ جو ہیں
وہ ان بچوں کو یہاں پہ لے کر آتی ہیں تو ان کے کام آ جائیں گے. اور فوجی چوکو چکلز جو ہیں وہ بچوں کے کام آ سکتے ہیں, اور یہ بچے اگر سحری میں کھائیں گے تو ذرا اسٹرینتھ اور بڑھے گی, ذرا سارا دن اسٹرانگ رکھتے ہیں آپ کو. پھر اس کے بعد ہمارے پاس KFC موجود ہے, اور KFC کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم سب کی گردنیں پروفیسر صاحب کی طرف مڑ جاتی ہیں اور زیر لب مسکراتے ہیں پیارا پیارا, اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. KFC والوں کو چاہیے کہ پروفیسر صاحب کا اب آئندہ خیال کیا کرے. جی, یہ تو صرف اور رمضان میں تھوڑی زمزم بیکری کی جانب سے کم از کم جی اب KFC والو یار تمہاری اتنی تشہیر ہو گئی ہاں, اب سال کے لیے ان کا پیزا تو فری کر دو. بالکل ہاں جی, سال کا تو ان کا آ جانا چاہیے. اور زمزم والوں کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں جن کی جانب سے یہ مٹھائی آتی ہے, اور ہم پروفیسر صاحب سے چھپا رہے ہوتے ہیں مٹھائی لیکن وہ چپ کر کے کھا لیتے ہیں. سو زمزم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. زعیم ہوم کچن کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی طرف سے یہ پلیٹرز آتے ہیں. تو اپنے تمام جو لوگ اسپانسر کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.